اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کی ہے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس۔ اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں اب اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے۔ آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈالیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر، ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا،
ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے، اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ، جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں۔ جو قدمہائے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے پکارا، اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوستو، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، کوئی بھی جانور آپ نے قربانی کے لیے خریدا تو اس جانور میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ذرا آپ غور کریں کہ کوئی انسان اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا تو جانور کے بال کوئی کیسے گن سکتا ہے؟ چاہے تم دنیا کے لاکھوں کیلکولیٹر لگا لو، لیکن ایک جانور کے بال آپ نہیں گن سکتے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، آپ کی نیت اللہ کی رضا کی ہو، سنت ابراہیم کی نیت ہو، تو اگر آپ اس طریقے سے نیت کر کے اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بے پناہ نیکیاں لکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ پر قربانی واجب ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ قربانی ضرور کریں، کیونکہ قربانی کرنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کرنے کے بے پناہ ثواب ہیں۔ حدیث پاک میں بہت ساری حدیثیں قربانی کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، اگر میں بتانے لگوں تو وقت کم پڑ جائے۔ بس اس ویڈیو کو بنانے کا اور کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ قربانی ضرور کریں، اور اس ویڈیو پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔